یہ رانا صاحب جو فرما رہے تھے کہ عمران خان کی ہوتے ہوئے سیاسی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ ناکامی کا اعتراف ہے یا بے بسی ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی جی، میں ان کو غور سے سن رہا تھا، اور یقیناً دیکھیے بنیادی مقصد ہم سب جو سیاست کرتے ہیں، الیکشنز لڑتے ہیں، آپ کے ٹاک شوز میں پیش ہوتے ہیں، تو بنیادی مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ آپ الیکشنز لڑ کے ایک پارلیمان میں آتے ہیں، پارلیمان اور ایگزیکٹو جیسے فورمز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں عوام کے مسائل کے حل کے لیے۔ آپ نے واٹر ڈے کی بات کی، آپ نے ایکسپینسو بجلی کی بات کی، عوام کی قوت خرید بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہی بنیادی عوامی مسائل ہیں جو ہماری توجہ کا مرکز رہنا چاہیے، اور یہ ہم سب لیکن کی ایسا نہیں ہو اجتماعی سکتا ذمہ نا داری ہے۔ حضور، ہم تو الجھے اتنا ہوئے ہیں سیاسی افراتفری میں، جامی صاحب سیاسی انتقام میں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جی، میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں جی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے جب اس کے قومی اسمبلی کے فلور پہ ہم نظر آئیں تو ہم عوام کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آئیں، اور نہ صرف یہ کہ جو جنرل یا زیادہ پاپولر مسائل ہیں، میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر کونے میں بیٹھا ہوا مرد، عورت، بزرگ، بچہ یہ محسوس کرے کہ پارلیمان میں اس کی کہیں نہ کہیں آواز، اس کی کہیں نہ کہیں ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، تاکہ ہر شخص، ہر شہری اس ملک کا کنیکٹڈ محسوس کرے، وہ واقعی میں اس پارلیمان کو اپنی نمائندہ پارلیمان سمجھے اور ایگزیکٹو کو اب ان کے مسائل سمجھتے ہوئے اور ان کو حل کرتے ہوئے نظر آنی چاہیے۔ دیکھیے جو آپ نے بات کی دوسری کہ جس وجہ سے ہمارا ڈسکورس جو ہے وہ عوامی مسائل سے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے، یہ آپ کی بات حقیقت ہے۔ اب اس کے اوپر میری ایک اپنی رائے ہے کہ کیا وجہ ہے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے میری یہ رائے ہے، میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں گزارنا چاہتا، مگر میں یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا بڑا کردار رہا ہے اس ڈسکورس کو ایک الزام تراشی اور ساتھ ساتھ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں۔ صرف اب عمران خان صاحب کی ساری سیاست مسلم لیگ نون سے نفرت کی رہی ہے جی، اور ایک جھوٹے چوری کے الزامات کی رہی ہے۔ آج آپ ان کی جماعت آج دیکھ لیں، اقتدار کے بعد دیکھ لیں، عوامی مسائل کے اوپر یا اپنی گورننس کی پرفارمنس کے اوپر بھی ان کا ڈسکورس نہیں رہا۔ تو دیکھیے ہم سب کو مل ملا کے آگے لے کے چلنا ہوگا، اور اس سب میں، اور جو آپ نے بات کی رانا صاحب کے بیان کی، دیکھیے رانا صاحب obviously has the right to his own views، مگر رانا صاحب کی بات بھی روٹڈ ہے ان ٹریک ریکارڈ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے بار بار مفاہمت کا ہاتھ اس کو بار بار ٹھوکر لگائی ہے، اور دیکھیے بالا کوٹ جیسے حملے میں بھی جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں سمجھا، کسی موقع پہ بھی، چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا گورنمنٹ میں تھے، اس شخص نے کبھی ولید صاحب آگے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ بات آپ کی اور قادر صاحب کی ان کے سامنے بھی رکھوں۔ ولید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جی۔ نہیں مگر مجھے پوری کیجیے جی جامی صاحب، بس جسٹ ٹو کمپلیٹ دا پوائنٹ، مگر شہباز شریف صاحب نے آج بھی اپنے انوگرل جو ان کی اسپیچ تھی آفٹر بیکمنگ لیڈر آف دا ہاؤس، بیکمنگ الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر، انہوں نے پھر سے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو پی ٹی آئی ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے یہ کنسٹرکٹیو رول ادا کریں گے۔ اگر کریں گے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو عوام کے مسائل پہ، اور ہاؤس جس طرح چلنا چاہیے جس میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہوں، اس طرح ہم ہاؤس کو آگے لے کے چل سکیں۔ سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی میں کیا امر مانے ہیں؟ انہیں تو چھوڑ دیں۔ جی دیکھیے جامی صاحب دو تین باتیں جی، دیکھیے سب سے پہلے اس بات سے تو کوئی ڈسیگری نہیں کرتا کہ جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو ہونی چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں ان کی اور رہا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے قانون کی بھی آپ سپریمیسی آف لا یا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن بھی اسی میں ہے کہ جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ہو، اور جو بے گناہ ہیں وہ معاف ہو، اس کے اوپر اکراس دا بورڈ کنسنسس ہے۔ دوسری بات دیکھیے یہ جو اب جب اس طرح کا سوال کا واضح جواب نہ ہونا کہ کیا جی ایچ کیو کے گیٹ پر یا جی ایچ کیو پر حملہ یا جناح ہاؤس پر حملہ دہشت گردی ہے کہ نہیں، اگر یہ بھی اب گرے ایریاز بن گئے نا تو پھر میرے خیال سے اب آپ نہ ہی سمجھیں۔ دیکھیے یہ بات ماننا ضروری ہے، اور ٹیررزم کیا ہے، مطلب کہ کیا وہ وہاں پہ ڈکیتی کرنے گئے تھے، کیا وہ وہاں پہ گملے اٹھانے گئے تھے، کیا وہ ٹی وی چوری کرنے گئے تھے؟ پورے ملک میں کے دیگر حصوں میں اس دن کہیں سویلین انسٹالیشنز پہ، کہیں ملٹری انسٹالیشنز پہ، کہیں جناح ہاؤس پہ، کہیں شہداء کی یادگاروں پہ منظم طریقے سے حملے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی سپوریڈک اور ان آرگنائزڈ کام نہیں تھا، اور ان کے لیڈر سڑکوں پہ تھے۔ اور آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ کیا ہمارا کوئی شخص جناح ہاؤس کے اندر جاتے ہوئے نظر آ گیا تھا، تو آپ لوگ وہاں تک لے کے گئے لوگوں کو،
آپ نے کالیں کی, آپ نے گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے ریلیاں نکالی, اور آپ گیٹ تک لوگوں کو جا کے پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بکریوں کو پانی تک تو پہنچا دیا, پی رہی ہیں تو ان کی غلطی ہے. دیکھیں یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. دوسری بات, عمران خان صاحب نے 9 مئی کے بعد بھی, آپ کو یاد ہوگا ان کا کورٹ سے ایک بیان آیا تھا کہ اگر یہ فلاں 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 نہ ہوا تو یہ پھر سے اسی طرح احتجاج ہوگا, یہ پھر سے اسی طرح ہم ایکشن لیں گے. انہوں نے 2 ہفتے تقریباً اس معاملے کو ڈسون نہیں کیا تھا. تو دیکھیے یہ حقائق ہیں. جب 2 ہفتے کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ یہ تو واقعی میں میں شاید نہیں گزر سکے گا معاملہ, شاید یہ نہیں عوام کو ہضم ہوگا, شاید میں پولیٹیکلی اب کسی مسئلے میں آ گیا ہوں, تو تب ہی مجبوراً کوئی کسی قسم کی کوئی ہاف ہارٹڈ قسم کی کوئی اس معاملے پہ ایکسیپٹنس آئی تھی کہ شاید کوئی جرم ہوا ہے اور جو لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے. تو دیکھیے اس معاملے کو اتنا سادہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کے معاملے پہ اس دن انہوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی ڈونلڈ لو کے اس ہیئرنگ سے. پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے بھی تھے ہیئرنگ میں, مگر ونس اگین ان کا ڈیسیمیٹ ہوا ہے یہ بیانیہ, جو سائفر کا سارا تھا کہ جی سائفر ایک سازش تھی عمران خان کو گرانے کے لیے. ہی ٹرمڈ اٹ ایز اے کمپلیٹ لائی, ہی ٹرمڈ اٹ ایز اے کمپلیٹ فالسہڈ, اور یہ بات پھر سے واضح ہوئی. اور آخر میں اب یہ بات کر رہے ہیں 10 حلقوں کی, تو دیکھیے اسی طرح پہلے 4 حلقے تھے, پھر 35 پنکچر تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب گڈ ٹو سی یو کورٹس ہوں تو تبھی ہم مانیں گے, جب ہماری مرضی سے حلقے کھلیں گے تو تبھی ہم مانیں گے. حرج ویسے کیا ہے اگر 10 حلقے کھول دیے جائیں, جامی صاحب اگر 10 حلقے ان کے کہے گے 10 حلقے اگر دیکھیں اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے نا, مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, ایک صوبے میں 2/3 میجورٹی آئی ہے, اگر ان کو تحفظات ہیں, دنیا بھر میں دھاندلی کا شور اور سوال اٹھ رہے ہیں پاکستانی انتخابات کے اوپر, تو 10 حلقے ایک آزادانہ کمیشن کے نیچے کھولنے کیا حرج ہے اگر دھاندلی نہیں ہے تو؟ نہیں جامی صاحب دیکھیے گزارش یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ 10-12 سال سے ان لوگوں کی دھمکیاں ہی ہیں. کنٹینر ہے حکومت کے اندر بھی حکومت کے باہر بھی, اور کہتے ہیں کہ قانون کو چھوڑیں, اس ملک کے نظام کو چھوڑیں, ہمیں اس طرح چاہیے ورنہ ہم فلاں کر دیں گے, ڈھمکا کر دیں گے. دے کین ناٹ سیٹ دی ایجنڈا لائک دس آل دا ٹائم. دیکھیے آپ کے پاس فورمز موجود ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے اعتراضات ہیں تو آپ کی کوئی سنوائی نہ ہو. الیکشن کمیشن کے اندر ہیئرنگز ہوئی ہیں, آپ اس میں وہ بھی اوپن کورٹ ہوتی ہیں. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو اس ملک کے سپیریئر کورٹس موجود ہیں. تو دیکھیے آپ جائیے اس نظام کے تھرو جائیے. باقی آپ نے اپنی پولیٹیکل, آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ ہے, آپ پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی ہر وقت نظام کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں, دیکھیے نظام پر انہیں عدم اعتماد ہے. قادر خان مندوخیل صاحب, ایسے میں کیسے کام بنے گا حضور؟ پہلے قیدیوں والی بات تو آپ نے کر دی, لیکن یہ جو 10 حلقے کھولنے والی بات ہے, یہ قادر صاحب سے میں لے لوں نا جی ان کا موقع. قادر صاحب اگر یہ 10 حلقوں والا جو معاملہ ہے کھول دیں, اگر دھاندلی نہیں ہوئی کھول دیں, ایک آزادانہ کمیشن بنا دے, دنیا بھی دیکھے, تاکہ وہ ایک دفعہ کٹی کٹا کھل جائے نا جی. جی آپ کی سوال سے تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, میں پچھلے جو گفتگو تھی اس کے اوپر کمنٹس کروں. بسم اللہ. ولید اقبال صاحب سے آپ نے سوال کیے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ, جناح ہاؤس پہ, شہداء کے نشانات کے اوپر حملہ کرنا دہشت گردی, اس نے جواب نہیں دیا. تو یہ بھی وکیل ہے, میں بھی ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں, قانون کے طالب علم. 1997 انسداد دہشت گردی کا ایکٹ 61B سیکشن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ عمل جو معاشرے میں خوف و راس پیدا کرے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے.